بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ یہ گلشن جس کا بیج حضرت والد صاحب نے آج سے تقریباً 34 سال قبل بویا تھا، اب اس گلشن کے پھولوں کی مہک اور اس کے ثمرات نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ میری معلومات کے مطابق دنیا کے کئی حصوں میں الحمدللہ اس مدرسہ کا فیض پہنچ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ مدرسہ حضرت والد صاحب نے اس کا افتتاح کیا تو اس وقت ان کا خواب یہ تھا کہ اس محلہ میں ہر گھر میں قرآن مجید کا حافظ ہو، اور دوسرا اہم خواب ان کا یہ تھا کہ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے، ہمارا آبائی گھر ہے ضلع بھکر پنجاب، وہاں بھی ہر گھر میں حافظ قرآن ہو۔ جو ہماری آبائی رہائش گاہ ہے وہاں ہر گھر میں حافظ قرآن ہو۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی نیت کرتا ہے، خاص طور پر جب مسلمان کوئی نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو وجود بخش دیتے ہیں۔ تو اس وقت 3 طلباء تھے، یہ تینوں طلباء جو ہیں الحمدللہ وہ ان کے اولادیں بھی قرآن پاک کے حافظ ہیں، سب کا الحمدللہ۔ قاری ظہور صاحب، قاری یعقوب صاحب اور میں ناچیز، ہم 3 طلباء تھے جب یہ مدرسے کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کارواں چلتا رہا، لوگ جڑتے رہے۔ شاعر کا کہنا ہے نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو الحمدللہ 3 طلباء تھے، اس کے بعد اللہ نے توفیق بخشی، اہل علاقہ کے لوگوں نے اپنے بچوں کا یہاں پہ ایڈمیشن کروایا، اور آج الحمدللہ مجھے فخر سے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جن طلباء نے ہمارے ساتھ حفظ کیا تھا، 90s کی بات میں بتا رہا ہوں، جن طلباء نے، ان میں سے یہ قاری اسحاق صاحب یہاں موجود ہیں، یہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں، قاری یعقوب صاحب یہاں پہ موجود ہیں، قاری ظہور صاحب، جن طلباء نے ہمارے ساتھ حفظ کیا، الحمدللہ آج ان کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور ان کے بچوں نے بھی یہیں اسی مدرسے سے حفظ کیا الحمدللہ۔ اب یہ نہ صرف اخلاص کی برکت ہے، بلکہ اس ادارے کے اوپر ان طلباء کے اعتماد کا نتیجہ ہے کہ ان طلباء نے خود بھی یہاں سے حفظ کیا اور اپنی اولادوں کو بھی یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک چلتا رہے گا، سب کو انشاءاللہ۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ مومن کا کوئی عمل ضائع نہیں فرماتا. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا انتقال ہوا تقریباً 3 سال پہلے، اور ابھی حال ہی میں ہماری دادی کا بھی انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. یقیناً آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ان دونوں کا بہت بڑا حصہ اور بہت بڑی قربانی شامل ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو دادا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک عادت والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ چونکہ وہ دیہات میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ قرآن مجید ہدیہ کرنے والے یہ سائیکل پہ آتے تھے، تو لوگ ہدیہ دے کے ان سے قرآن مجید وصول کر کے اور رکھا کرتے تھے. تو غربت کا دور ہوا کرتا تھا. والد ہمارے جو دادا رحمۃ اللہ علیہ وہ تھوڑا تھوڑا رقم جمع کرتے، اور جب وہ سائیکل پہ صاحب آتے ان سے وہ قرآن مجید ہدیتاً لے لیتے اور مسجد میں رکھ دیتے. چونکہ خود وہ ان کو موقع نہیں ملا تھا پڑھنے کا، لیکن قرآن سے محبت تھی، قرآن سے ان کو عشق تھا، تو انہوں نے باوجود قسم پرسی کے والد صاحب کو پڑھنے کے لیے بھیجا. ضلع بکر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے کبیر والا میں تعلیم حاصل کی. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب فیضان سب سے پہلے ہمارے دادا جان کا ہے، اور بلا مبالغہ یہاں ہمارے عزیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، بلا مبالغہ دادا جان کی نسل میں درجنوں حفاظ اس وقت موجود ہیں. یعنی ان کے اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد، اور الحمدللہ آج میرے بچے اور میرے بھانجے الحمدللہ وہ بھی حافظ ہو گئے. آج تیسری نسل ان کی حافظ ہے، عالم ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اب نہ ہماری یہ اوقات ہے، نہ ہماری ہمت ہے. اللہ پاک جس سے دین کا کام لے لے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت والد صاحب کے حصے میں لکھا تھا. آج الحمدللہ یہ گلشن مہک رہا ہے، اور یہاں مدرسے سے جو طلباء پڑھ کے گئے ہیں الحمدللہ وہ دیگر اداروں میں نہ صرف قرآن مجید پڑھا رہے ہیں بلکہ علماء بھی ہیں، ان میں مفتیان بھی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ دین کا کام ہمیشہ لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے، ہماری اولادوں سے، ہماری آنے والی نسلوں سے یہ دین کا کام لیتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے، علماء کے ساتھ جوڑے رکھے، ان دین کے اداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک جوڑے رکھے، اور خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے.